لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه. رواه مسلم. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جماعت میں پیدا کیا ہے جو قرآن کریم پر ایمان رکھتی ہے، قرآن کریم کو سمجھتی ہے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن کریم کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور آپ کو قرآن کریم کا ورد کراتے تھے، قرآن کریم پڑھاتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو نوازا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. وہ قرآن جس کے اندر ہدایت کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، سیدھے راستے کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والفرقان، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان جو چیز فرق کرتا ہے، جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہی قرآن کریم ہے. سچ کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ قرآن کریم ہی سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. لہذا اب بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے اور آپ پر وقتاً فوقتاً قرآن کریم حسب موقع، حسب ضرورت نازل ہوتا رہا. اور کافروں کو اسی بات کا اعتراض ہوتا تھا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کافروں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آخر یہ قرآن دھیرے دھیرے کیوں اتر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے، یک بار ہی یہ قرآن کریم کیوں نہیں اتر جاتا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ ہم اس قرآن کریم کو قسطوار اتار رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ جیسے واقعات آپ کے سامنے پیش آتے تھے، جیسی ضرورت آپ کے سامنے پیش آتی تھی، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے، اسی حساب سے تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کو نازل فرماتا تھا۔ کبھی آپ سے کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، لہذا اللہ رب العالمین کی آیت نازل ہوئی کہ اس مسئلے میں یہ حکم ہے، جیسا کہ 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ جو ہے یہ اسی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ایک عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تھا، وہ مسلسل آپ سے سوال پوچھتی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا آپ خاموش تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے لڑ رہی تھی، جو آپ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی اور اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا اور اس کے بعد پورا حکم اللہ رب العالمین نے آگے نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کر لیا تھا تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ لہذا جو حلال چیزیں ہیں ان کو حلال رہنے دیجئے اور جو اللہ نے حرام کی ہیں جو چیزیں ان کو حرام رہنے دیجئے۔ اسی طرح آپ دیکھیے امت میں شراب بالکل عام تھی، شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا یک بار کی شراب کا حکم نازل کر دینا یہ مناسب نہیں تھا اور حکمت کے خلاف تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ قوم جو شراب کی بالکل رسیا بن چکی ہے اور جس کی گھٹی میں شراب ملی ہوئی ہے، اگر یک بار کی اللہ رب العالمین قرآن نازل فرما کر اور یک بار کی شراب کو حرام کر دیتا تو صحابہ کرام کے لیے شراب کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے 4 مرتبے میں شراب کو پورے طور پر حرام کر دیا، اور جب مکمل طور سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا تب صحابہ کرام نے وہ آیت نازل ہونے کے بعد شراب کا ایک گھونٹ اپنے منہ سے لگانا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر ان کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کے جام کو پھینک دیا، اگر ان کے گھروں میں ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی شراب کی تو شراب کی ہانڈیاں الٹ دی گئیں، اگر ڈرم میں شراب بھرا ہوا تھا تو پورے کے پورے ڈرم الٹ دیے گئے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کافر اعتراض تو ضرور کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم یک بار ہی آپ پر کیوں نازل نہیں ہوا، لیکن اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا۔ جب جب اللہ رب العالمین کو ضرورت پیش آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حسب موقع حسب ضرورت نازل فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ جو آسمان دنیا ہے، جو دنیا کا آسمان ہے، جو آسمان ہم کو دکھائی دیتا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر سے نازل ہوا ہے، لہذا وہاں سے جبریل علیہ السلام پورا قرآن آسمان دنیا پر جو لے کر نازل ہوئے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں اور لیلۃ القدر میں نازل ہوئے ہیں لے کر، اور پھر آسمان دنیا سے دھیرے دھیرے 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترتا رہا۔ یہ مطلب ہے رمضان میں قرآن کریم نازل ہونے کا،
اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے یک بار کی قرآن کریم کو نازل کر دیا اور پھر وہاں سے 23 سال میں حسب ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اس کے اندر بہت سی وبینات من الہدی، اس کے اندر ہدایت کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، لہذا قرآن کریم ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنی کتابیں ہم دنیا کے اندر پڑھ لیں، اگر قرآن کریم کی روشنی ہمارے اندر نہیں ہے، قرآن کریم کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم جان لیں کہ ہم ہدایت سے کوسوں دور ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی کتاب کو پڑھ کر بہت ترقی کر چکے ہیں، اعلیٰ نوکریوں پر وہ فائز ہو چکے ہیں، بہت اچھا کما رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، وہ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگی کا معیار اچھا ہے، ان کے پہننے کا معیار اچھا ہے، ان کے رہنے کا معیار اچھا ہے، لیکن قرآن کریم کی بصیرت اگر ان کے اندر نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ وہ ہدایت سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کے اندر ہدایت کی دلیلیں موجود ہیں، لہذا اگر ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، وہ چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو، لہذا قرآن کریم سے ہمیں روشنی لینا یہ واجب اور ضروری ہے۔ قرآن کریم نے تو دنیا کے بہت سے بڑے بڑے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے، دنیا کی وہ چیزیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں وہاں تک سائنسدانوں کی نظر نہیں پہنچی جہاں تک اللہ رب العالمین کی نظر پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعوت بھی دی ہے قرآن کریم کے اندر، سورج اور چاند کے بارے میں نہ جانے کن کن لوگوں نے کیا کیا تحقیق کی، لیکن اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کی حقیقی تفسیر کشی قرآن کریم کے اندر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دعوت دی ہے کہ یہ جو جانور ہے اونٹ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا لوگ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف کہ اس اونٹ کو اللہ رب العالمین نے کیسے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں اور اس کے اندر کتنی رگیں ہیں، اور یہ اونٹ جس کی ایک بھی ہڈی سیدھی نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بغیر ستون کے اس کو کیسے کھڑا کر دیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے برابر کر دیا ہے، مسطح کر دیا ہے، ہم اس پر رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سارے کام ہم اس زمین پر کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک سے قرآن کریم کا بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اس بات کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں۔ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا ہم سے چاہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں، قرآن کریم پر ایمان لائیں اور یہ بات ہم مانیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو جبریل علیہ السلام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اور یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے ایک بھی حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور اس سے کچھ بھی حذف
نہیں کیا گیا ہے، کچھ بھی ہٹایا نہیں گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اترا تھا اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جس طرح سے یہ قرآن کریم جمع کیا گیا تھا، اسی شکل میں اسی طرح اور انہی نقطوں کے ساتھ اور انہی حروف کے ساتھ اور انہی زیر و زبر کے ساتھ یہ قرآن کریم آج تک موجود ہے۔ لہذا اس بات پر ہم سب کو ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول پر نازل کی گئی اور جو رسول سے پہلے دوسرے رسولوں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے نبیوں پر نازل کی گئی، لہذا اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے امت پر کہ قرآن کریم پر مکمل ایمان لایا جائے، اس کی سچائی کی تصدیق کی جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے دوسرا حق، قرآن کریم کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تلاوت کیجئے، آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ پر قرآن کریم ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی جس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھایا گیا ہے، آپ کو جلدی نہیں کی گئی قرآن کریم پڑھانے میں، اس کے حروف کٹے نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ کو قرآن کریم پڑھایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس گھر کے یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی ہم عبادت کریں، اس کی ہم عبادت کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان اتلو القرآن، کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ ان ساری آیات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ لہذا اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے یا قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ اس کے دل میں نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیت الخرب، ایسے شخص کی مثال ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے کہ وہ مسلمان تو ضرور ہے لیکن اس کا دل قرآن کریم کی روشنی سے بالکل خالی ہے، قرآن کریم کی روشنی اس کے دل میں نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه، کہ اے مسلمانوں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ قرآن کریم کہے گا کہ اللہ یہ رات میں اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، رات میں جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا، دن کے اجالے میں میری تلاوت کرتا تھا،
اے اللہ تو اس کو جہنم میں داخل نہ کر، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ لہذا یہ قرآن سفارش کرے گا۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی اگر کوئی قرآن کھول کر الف لام میم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 نیکیاں اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ماہر، جس نے قرآن کریم کو خوب اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے، تلفظ کی ادائیگی صحیح ڈھنگ سے کر لیتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان بزرگ اور محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو قرآن کریم کا ماہر ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو فرشتوں کے ساتھ رکھے گا، اور وہ بھی محترم اور مکرم فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین رکھے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے لیکن اٹکتا ہے، اس کی زبان میں آپ کہہ لیجیے لکنت ہے یا کسی اور وجہ سے وہ قرآن کریم صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے شخص کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں دوہرا اجر عطا فرمائے گا؟ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک قرآن کریم پڑھنے میں جو پریشانی وہ برداشت کر رہا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ الگ سے عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت ہم کو خوب کثرت سے کرنی چاہیے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے اندر کم از کم ہمیں ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور ضرور کر لینا چاہیے، اور اسی طرح روز مرہ کی زندگی میں نہ صحیح ہمیں پاؤ پارا ہی ہم قرآن کریم کا ضرور پڑھیں، یا کم از کم قرآن کریم کی ایک سورت ہم ضرور پڑھ لیا کریں، بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور اللہ رب العالمین ہم کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہیں دیکھیے آپ قرآن کریم کا تیسرا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں، غور و فکر کریں۔ یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ یہ قرآن صرف پڑھا جائے اور صرف اس کو طاقوں کی زینت بنایا جائے، صرف اس لیے اللہ نے قرآن کریم نازل نہیں کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر بغیر سمجھے بھی اس کو آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے تلاوت کا، لیکن قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا کہا ہے جو قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی کہ قرآن کریم پر غور و فکر کر سکیں۔ لہذا قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا، اس کی آیتوں کو سمجھنا اور سمجھ کر جو حکم معلوم ہو رہا ہے اس پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ قرآن کریم ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن کریم ہمارے ہی سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کو جانور نہیں سمجھیں گے بلکہ انسان سمجھیں گے، لہذا یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ ہاں
یہ بات ضرور ہے کہ عام انسان پڑھے تو کوئی آیت ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن سمجھانے والا اگر سمجھا رہا ہے تو وہ چیز ہم کو ضرور سمجھ میں آئے گی۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ قرآن کریم سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، بہت سی باتوں کو اب خود ہم سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کو سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پورا قرآن ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھا گیا ہے۔ پچھلی امتیں اس کو سمجھ چکی ہیں، لہذا قرآن کریم کو سمجھ کر ہم کو اس سے نماز کی فضیلت کو سمجھنا، زکوٰۃ کی فضیلت کو سمجھنا، حج کی فضیلت کو سمجھنا، اور ایمان کی فضیلت کو سمجھنا، توحید کی فضیلت کو سمجھنا، شرک کی قباحت کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے امت کے اندر جو آج گمراہی ہے اور امت جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہے اور راہ راست پر نہیں آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امت قرآن کریم پر جس طرح سے ایمان لانا چاہیے تھا اس طرح سے ایمان نہیں لائی، قرآن کریم کی جس طرح سے تلاوت کرنا چاہیے تھا اس طرح سے تلاوت نہیں کیا، اور اسی طرح سے جس طرح سے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے تھا اس امت نے قرآن کریم کو اس طرح سے نہیں سمجھا۔ لہذا یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر غور و فکر کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ اس وقت عبرانی زبان نہیں تھی اور اس وقت دوسری زبانیں نہیں تھی جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت عربی زبان تھی، عربی زبان کو سمجھنے والے لوگ اس وقت موجود تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں اور پھر آنے والے لوگوں کو، آنے والی امت کو یہ قرآن کریم کو سمجھا سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر مکمل طور سے عمل کریں، جو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ عمل کی مثال ہم دے چکے ہیں، آپ دیکھیے صحابہ کرام اس پر کس طرح سے عمل کرتے تھے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج کے بعد سے اے مسلمانوں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ شراب، جوا، یہ ساری چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے شراب کو فوراً چھوڑ دیا، اور وہیں پر آپ دیکھیے حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کا قبلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف ہو گیا ہے، لہذا آپ کو نماز پڑھنی ہے مکہ کی طرف رخ کر کے، کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ تو حضرت برا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک جگہ سے ہوا، ایک مسجد کے پاس سے ہوا، تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت المقدس کی طرف ان کا رخ ہے، تو ہم نے نماز کی حالت میں آ کر بتایا کہ آج سے تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے۔ لہذا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ لاؤ یہ نماز ہم پڑھ لیں عصر والی، مغرب کی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ نماز ہی کی حالت میں وہ سب کے سب کعبے کی طرف ہو گئے، سب کے سب کعبے کی طرف ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، لہذا ان سب نے فوراً عمل کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے شفا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اس سے شفا حاصل کی جائے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سورۃ الفلق
اور سورۃ الناس، یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر پڑھتے تھے ایسے کر کے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شفا بتلایا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے، لہذا اس کو پڑھ کر دم کیا جائے، اس سے شفا ملے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم شیطان کے شر سے شفا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ آیت الکرسی یہ شیطان کے شر سے شفا ہے، لہذا سوتے وقت اگر اس کو پڑھ لیا جائے اللہ رب العالمین ہم کو شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کے اندر بھی شفا موجود ہے، تو یہ قرآن کریم شفا ہے، لہذا اس سے ہم شفا حاصل کریں۔ اور اس دور میں جبکہ بیماری کا دور چل رہا ہے اور موت کا دور چل رہا ہے، کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، لہذا قرآن کریم سے لگنا، قرآن کریم کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا اور قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ آپ قرآن کریم سے شفا حاصل کریں، ان بیماریوں کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ رب العالمین کو مالک الملک اور خالق کائنات سمجھ کر اور تمام بیماریوں کا شافی سمجھ کر اللہ رب العالمین کو پکاریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس موقع پر خاص طور سے وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کا ہم ضرور اہتمام کریں، صبح اور شام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح شام ہم اس دعا کو ضرور 3 مرتبہ پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، شام کو ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور اسی طرح سے اعیذک، اگر ہمارا بچہ بیمار ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اپنے بچے پر پڑھ کر ہم دم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی کی عیادت کر رہے ہیں، کسی بیمار کی ہم خیریت پوچھ رہے ہیں، وہاں جا کر یا فون پر ہم خیریت پوچھ رہے ہیں، ہم ضرور پڑھیں اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ بیمار کو دعا دینا، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دینا ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیمار پر پڑھ دیا جائے یا اپنے اوپر پڑھ دیا جائے یا سامنے کوئی نہیں ہے اس کے لیے پڑھ دیا جائے وہ دعا، تو اگر اللہ نے اس کی قسمت میں اس کے حق میں اگر موت نہیں لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا ضرور عطا فرمائے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، سامنے والے کو اگر ہم دعا دے رہے ہیں ان یشفیک کہیں گے، اگر ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں تو ان یشفیہ کہیں گے، اور اگر ہم خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو کہیں گے ان یشفینی، تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سے پریشانیاں ضرور دور فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ وبائی بیماری سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو